ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ سارے کافر مکہ کے اکٹھے ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو خاموش کھڑا تھا۔ جب مکہ کے کافر چلے گئے تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کیا یہ سچ ہے آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کے قرب و جوار میں ہر سال عکاظ کا میلہ لگتا تھا، جس کی شہرت بڑی دور دور تک تھی۔ لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا، جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ عکاظ کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا، ان میں زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کے علاوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گیا۔ زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ حکیم بن حزام بڑے ہی شریف الطبع تھے۔ اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھپھی سے ملے تو ان کی خدمت میں زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیدہ کے گھر کا غلام بن کر رہنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو سیدہ نے زید کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دیا اور کہا، یہ زید اب آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہو گئی۔ یہ غلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہاں کی سعادت اور خوش بختی تھی۔ زید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگا۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا تو وہ آپ کے اخلاق و کردار سے نہایت متاثر ہوا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا۔ عرب کے کونے کونے سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ بازار ایک عظیم قومی میلے کا بازار بن گیا تھا۔ اس بازار کا نام عکاظ تھا۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعلان نبوت کو 3 سال ہو چکے تھے اور 4تھا سال شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر مکہ کے مشرکین نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں، اس میلے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ مشرکین کی کافی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جمع ہو گئی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ جب خوب مذاق اڑا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا۔ اس نے مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو بھی دیکھا اور آپ کے پیغام کو بھی سنا۔ اس دوران وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب مشرکین چلے گئے تو یہ آگے بڑھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، تو کیا واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے سوال کیا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت کی جائے،
ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس شخص نے پوچھا، کوئی شخص آپ پر ایمان بھی لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں بھی ایک آزاد اور ایک غلام مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر و رضا کا نام ایمان ہے۔ اس نے پوچھا، اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو نہ زبان سے برا کہے نہ بدنی تکلیف پہنچائے۔ وہ بولا، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کردار کے حسن سے ایمان میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں، اور قرابت داروں سے حسن و سلوک میری زندگی کا طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے بھائی، آج کل ایمان لانے والے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ فی الحال تم اپنے وطن لوٹ جاؤ، جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اس وقت جہاں پر میرا قیام ہو آ جانا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا۔ بنو سلیم کا یہ خوش قسمت نوجوان حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا شمار ان چند صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے اور دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام رملہ بنت وقیہ تھا، یہی خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی والدہ تھی، یعنی دونوں ماں جائے بائی تھے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو صریح گمراہ خیال کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی، اس نے انہیں بتایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرزمین مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کریں گے، ایک اللہ کی عبادت اور ان کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرنے لگے تھے کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملتی ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے آتا یہ اس سے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا تو ایمان لے آئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بدر، احد، احزاب اور خیبر کے معرکے ہو چکے تھے۔ تب کہیں جا کر مدینہ منورہ کے کچھ لوگ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحرائی بستی سے گزرے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، سارے حالات انہیں سنا دیے۔ اب تو حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں تم وہی ہو جو مجھ سے عکاظ کے میلے میں آ کر ملے تھے
اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، شریعت کی تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 صحابہ کرام میں شریک تھے جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے راوی بھی ہیں، ان سے بہت سی احادیث روایت کی گئی۔ ان کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔